اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ینگ ایجوکیشن سسٹم۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں انٹرویو کے حوالے سے۔ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر انٹرویو چل رہے ہیں، جیسا کہ MES LDC کا انٹرویو ہونا ہے، مالی کا ہے، چوکیدار کا ہے، مختلف PN کا ہے، پینٹر کا، ان سب کے انٹرویو ہونے ہیں۔ ابھی جیسے MT ڈرائیور کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر ان سب کے انٹرویو سٹارٹ ہو جائیں گے۔ اور نیکٹ آپ کا ہے، FIA کے اندر بھی انٹرویو ہو رہے ہیں، اس کے بعد آپ کے ہے اینٹی نارکوٹک فورس کے اندر بھی انٹرویو ہو رہے ہیں، MOD کے اندر بھی ہیں۔ تو ان سے کہ ہم کس طرح سے تیاری کریں، کیسے ہم انٹرویو پاس کر سکتے ہیں، ہمارے سے کیا کیا سوالات پوچھے جائیں گے، ہماری ڈریسنگ کیا ہونی چاہیے، کیا ہمیں واچ پہن کے جانی چاہیے یا نہیں، کیا ہمیں ہاتھ میں جو ہے انگوٹھی پہننی چاہیے یا نہیں، تو کون کون سے سبجیکٹ سے سوال کیے جاتے ہیں اور ہمیں کیسے جواب دینا چاہیے، انٹر ہمیں کس طرح سے ہونا چاہیے، ہماری ڈریسنگ کون سی ہونی چاہیے، ہمارے شوز کیسے ہونے چاہیے۔ یہ مختلف سوال ہوتے ہیں اپنے سٹوڈنٹس کے کہ ہم کس طرح یہ چیزیں جو ہے مینج کریں۔ تو آج ان سب کے اوپر ہم بات کریں گے کہ ان سب چیزوں کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور سوالوں کے جوابات کیا دینے ہیں۔ تو ان سب سوالوں کے جوابات کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سے ایک گزارش کروں گا، اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل کے آئکن کو پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جن کا انٹرویو ہے، تاکہ ان کا فائدہ ہو سکے۔ اب میں جو آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ کیونکہ میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں انٹرویو میں جاتا ہوں اور وہاں یہ سب کچھ دیکھ چکا ہوں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اور کیا کیا چیزیں آبزرو کی جا رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے ڈریسنگ، یعنی ہم نے ڈریس پہ بات کرتے ہیں پہلے کہ ڈریس ہم نے کیسا پہننا ہے۔ آپ نے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھنی ہے، اپنی سیٹ کو دیکھنا ہے کہ آپ کی کانسٹیبل کی سیٹ ہے، آپ کی کلرک کی سیٹ ہے، یا آپ کی ASI کی سیٹ ہے، SI کی سیٹ ہے، یعنی آفیسر لیول کی سیٹ ہے۔ آپ نے اپنے سیٹ کے رینک کو دیکھنا ہے کہ آپ کا سیٹ کس طرح کی ہے۔ ایسا نہ ہو آپ کی سیٹ چوکیدار کی ہو اور آپ وہاں پہ ایک آفیسر ہائی لیول کے افسر بن کے پہنچے ہوئے ہوں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی میں نہیں کہتا بالکل وہاں پہ چوکیدار کا پھٹا پرانا لباس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ آپ نے جو ہے اپنی ڈریس کے اوپر کمپرومائز زیرو کرنا ہے، نو کمپرومائز۔ ڈریس اچھا سے اچھا ڈریس پہنے جتنا ہو سکے۔ اگر آپ کو کسی سے مانگ کے بھی پہننا پڑتا ہے نا، مانگ لیں، تو آپ اچھے سے اچھا ڈریس جا کے پہنا کریں۔ اور اس کے بعد جو ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں، خصوصاً جو ہماری بہنیں بیٹی ہیں، وہ شادی والے جوڑے پہن لیتی ہیں، چمکیلے فنکیلے، اور کسی نے میکسی پہنی ہوتی ہے، کسی نے نیچے ہیل پہنی ہوتی ہے۔ تو ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا ہوتا۔ کسی نے اتنا میک اپ تھوپا ہوا ہوتا ہے، کسی نے لپسٹک لگائی ہوتی ہے، تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی بھی شادی والے سوٹ نہیں پہننے ہوتے۔ آپ کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا ہے وابستگی ہے، وہ آپ کی الگ بات ہے، لیکن میں آپ کو ایک بات کہوں گا، آپ لوگوں نے ہمیشہ پروفیشنل لوگوں کو دیکھنا ہے۔ جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں، MNA MP ہیں، جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، مریم نواز ہیں، تو ان کی ڈریسنگ کو آپ دیکھا کریں۔ ان کی پرسنالٹی پہ میں نہیں بات کرتا، کوئی لائک کرتا ہے نہیں کرتا وہ میرا نہیں ہے۔ آپ صرف ان کی ڈریسنگ دیکھا کریں کہ وہ کس طرح کی ڈریسنگ کرتی ہیں۔ میرے ماننے کے مطابق وہ بہت اچھی ڈریسنگ کرتی ہیں انٹرویو کے حوالے سے۔ اور بہت سے مختلف جو ہیں بیوروکریٹس فیمیل ہیں، ان کو آپ فالو کیا کریں کہ ان کی ڈریسنگ کیا ہے، اس کے مطابق آپ لوگوں کی جتنے بھی اچھے آفیسر ہیں ان کی ڈریسنگ کو دیکھا کریں، اس کے مطابق آپ فالو کر کے چاہیا کریں۔ ہمیشہ آپ کا سمپل ڈریس ہونا چاہیے، ایک ہی کلر میں ہونا چاہیے، اور شوز بھی آپ کے بند ہونے چاہیے، جو ہیل وغیرہ یہ آپ چیزیں نہ پہنا کریں۔ آپ ایک آفیشیل آفس میں جا رہے ہوتے ہیں، آفیشیل دفتر میں جانا ہے، تو آپ کی ڈریس بھی آفیشیل ہو، نہ کہ آپ کہیں شادی بیاہ پہ جا رہے ہیں۔ تو ڈریس ہمیشہ، اور اس کے بعد ڈریس کو آپ نے موسم کے مطابق چینج کرنا ہوتا ہے۔ گرمی کے موسم ہے تو گرمی والا ڈریس پہنے، سردی کا موسم ہے تو سردی والا پہنے۔ ایسا ڈریس آپ نے ہرگز نہیں پہنا، سردی ہے آپ نے گرمی والا پہنا اور وہاں پہ آپ کانپ رہے ہوں سردی کی وجہ سے، وہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے۔ اور ایسا بھی آپ ہرگز نہ کریں، گرمیوں کا موسم ہو اور آپ نے سردیوں والی جیکٹیں پہنی ہوئی ہوں اور وہاں پہ آپ جو ہے پسینے سے شرابور ہوئے پڑے ہوں۔ تو ہمیشہ آپ نے ڈریس کو اپنے موسم کے مطابق چینج کرنا ہوتا ہے۔ آپ سرچ کیا کریں کہ اب کون سا موسم، جیسے موسم ہوتا ہے اس موسم کا بیسٹ انٹرویو کا ڈریس کون سا ہے۔
تو آپ کو گوگل کے اوپر ہر چیز مل جاتی ہے، یوٹیوب کے اوپر مختلف ویڈیو پڑی ہوتی ہے، آپ اس کے مطابق پہنیں. جیسے اب گرمیوں میں وائٹ ڈریس بہت اچھا ہے، اور اگر سردی کی بات کریں وہاں پہ بلیک ہوتا ہے، ڈارک کلر جو ہوتا ہے سردی میں پہنا جاتا ہے، گرمیوں میں ہلکا کلر پہنا جاتا ہے. تو اس چیز کو آپ دیکھا کریں. اور اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ میں گھڑی جو ہے وہ پہننے کی عادت بنائیں. جس کے ہاتھ میں گھڑی ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک طرح کا وقت کا پابند ہے. آپ کی گھڑی وقت کو بتا رہی ہوتی ہے، تو آپ نے ہاتھ میں ہمیشہ گھڑی رکھنی ہوتی ہے. اچھی ایک گھڑی لے کے رکھ لیں اور اس کی عادت بنائیں. ایسا نہیں کہ آپ گھڑی کبھی نہیں پہنتے اور انٹرویو والے دن جا کے پہن کے جا رہے ہیں، تو وہ بھی آپ لوگوں کے لیے ایک مسئلہ بنے گا. آپ وہ کام کریں جو ڈیلی کرتے ہیں. ایک نئی چیز آپ انٹرویو میں پہن کے جاتے ہیں تو وہ آپ کو ڈسٹرب کرے گی. آپ بار بار ایسے ہاتھ کی طرف دیکھو گے کہ کیا چیز آ گئی. تو آپ پہلے عادت بناؤ اپنے ہاتھ میں گھڑی پہننے کی نا، ایک عادت بنائیں. اور اس کے بعد ہوتی ہے رنگ. جیسے یہ میں نے بھی ایک پہنی ہوئی ہے. یہ باقی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پورے انگلیوں میں پہنی ہوتی ہے رنگ، چمکیلی پنکیلی. سب سے پہلے تو میں آپ سے جو ہے آپ کو ایڈوائز کروں گا آپ رنگ نہ پہن کے جائیں. انٹرویو میں کوئی بھی رنگ نہ پہن کے جائیں. میں بھی اتار کے جاتا ہوں جہاں بھی جاؤں. تو آپ لوگ جو ہے اگر کوئی سی بھی مجبوری ہے تو ایک ایسے پہنی ہوئی ہو، وہ بھی چمکیلی فنکیلی نہ ہو. جیسے اب یہ میرے پاس ایک ہے حقیق ہے، اس طرح کی کوئی چلو پھر بھی چل جاتی ہے. اگر آپ لوگ وہ دوسری پہنتے ہو فینسی تو وہ بہت نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہیں. تو آپ رنگ پہننے سے اوائڈ کیا کریں انٹرویو کے اندر. اور اس کے بعد یہ تو آپ کی ہوگی ڈریسنگ کی بات. اس کے بعد آپ انٹر کیسے ہوں. آپ انٹر ہو دیں، دروازہ پہلے نوک کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ پہلے پورا باڈی اندر نہ کریں، سارا آگے کر کے اس سے اجازت مانگیں کہ سر میں آئی کم ان، یا جو بھی آپ اردو میں کہنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ جس لینگویج میں آپ کو مناسب لگے آپ اس سے اجازت پہلے مانگی. اس سے اجازت مانگنے کے بعد جیسے وہ اجازت دے فوراً ہی دے دیتے ہیں اجازت. آپ انٹر ہوں اپنی چیئر کے پاس جا کے ان کو سلام کریں. سلام کرنے کے بعد پہلے تو وہ خود ہی آپ کو بیٹھنے کی اجازت دے دیں گے کہ بیٹھ جائیں. اگر نہیں دیتے تو پھر آپ ان سے اجازت لیں. اجازت لینے کے بعد آپ رائٹ سائڈ سے جو ہے لیٹ سپوز آپ کی چیئر جو ہے وہ ان کی ٹیبل کے آگے گئی پڑی ہے، تو یعنی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ اس کو گھسیٹ کے پیچھے نہ کریں بلکہ ہلکا سا اٹھا کے اس کو پیچھے کریں اور رائٹ سائڈ سے جا کے آپ بیٹھ جائیں. اگر آپ کے ہاتھ میں کوئی بیگ ہے، فائل ہے، تو بیگ کو اپنی کرسی کے ساتھ نیچے رکھ دیں. اور فائل ہے تو اس کو بھی آپ یا تو گود میں رکھ لیں یا ان کی ٹیبل پہ رکھ لیں. اور اس میں سے جو ڈاکومنٹ ہے وہ آپ کے ارینج ہونے چاہیے. جیسے ڈاکومنٹ مانگے آپ ان کو فوراً ڈاکومنٹ دے دیں. اور اس طرح سے مطلب آپ نے بیٹھنا ہے. اور اس کے بعد جواب دیتے وقت آپ کی آئی کنٹینٹ سیدھا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ہوں. آپ نے بالکل بھی نہیں گھبرانا، سیدھا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان کو بولنا. ایسے نہیں ایسے دیکھ رہے ہیں نیچے دیکھ رہے ہیں، ایسا کبھی نہیں کرنا. نہیں آتا پھر بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے. جتنے زیادہ غلط ہوتے جاتے ہیں آپ کنفیوز نہ ہو. آپ کا کوئی ایک سوال ہی اس کو متاثر کر سکتا ہے. کسی ایک سوال کی وجہ سے وہ آپ کو نہ پک کر سکتا ہوتا ہے. تو کوئی غلطی ہوگی کوئی ایشو نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کا ایک سوال غلط ہوا آپ اپنا کانفیڈنس ہی لوز کر دیں. ایسا آپ نے ہرگز نہیں کرنا ہوتا. تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے پھندا پر جو ہے پیشانی کے ساتھ ہنستے مسکراتے ہوئے جائیں. یہ نہیں کہ ایسے اداس ہو کے بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیا ہوگا، اب ایک سوال غلط ہوا تو پھر اور پریشان ہوتے گئے. ایسا نہیں کرنا. آپ نے ہمیشہ ہنستے کھلتے مسکراتے ہوئے وہاں جانا ہے اور ہنستے مسکراتے ہوئے واپسی آنا ہے. جیسے وہ کہے ٹھیک ہے اوکے سوال کا ہو گیا جواب. اور کبھی یہ بات یاد رکھنا کبھی آپ نے بحث نہیں کرنی. کوئی بھی سوال آپ سے پوچھا جائے آپ سٹریٹ فارورڈ سمپل جواب دیں، ٹو دا پوائنٹ. اگر نہیں آتا سوری یا آپ نے دی ہے وہ کہتا ہے ایسا نہیں ہے تو آپ کہہ دیں سوری سر مجھے زیادہ ایکسپلینیشن اس کی نہیں آئیڈیا. یعنی اس کے ساتھ آپ نے بحث نہیں کرنی کہ نہیں سر ایسا ہے ویسا ہے. آپ نے اس کے ساتھ اپنی بحث کبھی بھی نہیں کرنی. جو وہ کہتا ہے کیونکہ آل ان آل وہ بندہ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں طاقت ہے کہ وہ آپ کو سلیکٹ کرے یا نہ کرے. نیکسٹ آپ کو بات کروں تو آپ نے واپسی کیسے ہے نا، جیسے وہ کہتا ہے اوکے تھینک یو، تو یعنی کہ کہتے ہیں گڈ لک یا بیٹر لک، تو آپ نے تھینک یو کرنا ہے اور لیفٹ سائڈ سے اپنا بیگ اٹھا کے واپسی آ جانا ہے. اور دروازے کو بھی بند کرتے وقت ایسے بند کرنا ہے کہ یہ ٹھا پھا نہ ہو، چیچا نہ ہو. آرام کے ساتھ کھولیں، آرام کے ساتھ بند کر کے واپسی ہیں. اور اس کے بعد آپ کو میں بتاؤں کہ سوال کہاں سے ہوتے ہیں. آپ کے سوال سب سے پہلے نمبر پہ جو ہے آپ نے اپنا ڈپارٹمنٹ کو کور کرنا ہوتا ہے. اگر کلیریکل کا ہے تو آپ کا کمپیوٹر سب سے پہلے نمبر پہ پوچھا جائے گا، کمپیوٹر سے ریلیٹڈ. اور اس کے بعد آپ کا جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے، لیٹ سپوز پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے، آرمی کا ڈپارٹمنٹ ہے، ایم او ڈی کا ہے، نارکوٹکس کا ہے، کسی کا بھی اس کی ڈیٹیل پوچھتا ہے. کب بنا، اس کا آئی جی کون ہے، ڈی آئی جی کون ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ چیزیں پوچھتا ہے. پھر آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس ڈپارٹمنٹ میں آنا کیوں چاہتے ہیں. یہ ہمیشہ پوچھتا ہے ہر سوال، ہر انٹرویو جو ہے کہ آپ کیوں آنا چاہتے ہیں، اگر آئیں گے تو ہمیں کیا بینیفٹس ملے گا.
ان سوالوں کا آپ نے جواب دینے ہوتے ہیں. پھر آپ نے گڈ ہیبٹس بتانی ہوتی ہیں، بیڈ ہیبٹس بتانی ہوتی ہیں. آپ نے ہمیشہ وہ کوالٹیز بتانی ہوتی ہے جو آپ گڈ میں بتا رہے ہو، اور یعنی کہ گڈ میں بھی آپ نے اچھی بتانی ہوتی ہیں اور بیڈ ہیبٹ میں بھی وہ بتانی ہوتی ہے جس سے آپ کی کوالٹی شو ہو رہی ہو، نہ کہ بیڈ ہیبٹ غلط ہو. آپ بیڈ ہیبٹ کو بھی اچھا بنا کے پریزنٹ کریں وہاں پہ. ان چیزوں کو 5-7 آپ نے اپنی کوالٹیز نکالنی ہوتی ہے، اور 5-7 جو آپ نے اپنی جو ہے وہ خامی بتانی ہوتی ہے، بیڈ ہیبٹس بتانی ہوتی ہیں، وہ بھی اچھے والی ہونی چاہیے. آپ نے خود سے پہلے ایسے کمپیئر کرنا ہے. ایسا نہیں ایک جگہ وہ چیز کہہ کہ میں یہ کرتا ہوں تو اس سائڈ پہ آپ کہہ کہ میں نہیں کرتا. وہ آپس میں ان کا تضاد نہیں ہونا چاہیے. اس چیز کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. اور ہمیشہ جو ہے یہ اپنا ڈپارٹمنٹ کور کریں فل بٹا فل. آپ کو ڈپارٹمنٹ جو ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں مجھے یونیفارم جاب کا بہت شوق ہے، تو یونیفارم جاب کا شوق ہے تو پھر آپ کو یونیفارم کی ساری ڈیٹیل بھی آنی چاہیے کہ یونیفارم جاب میں کیا کیا جاب ڈیوٹی ہوتی ہیں. یعنی کہ آپ کو اگر سٹیٹ کہہ دے کہ آپ نے یہاں آپریشن کرنا ہے اور آپ کو خطرہ ہو یہاں پہ جو ہے معصوم لوگوں کی جان جائے گی، تو پھر آپ کیا کرو گے؟ تو آپ کا جواب یہی ہو کہ میں سٹیٹ کے تابع ہوں، میں نے حلف دیا ہوا کہ میں ہمیشہ اپنے ملک کے ساتھ وفادار ہوں گا، اپنے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وفاداری کروں گا. آپ نے اپنے آفیسر کا ماننا ہوتا ہے حکم. وہاں یہ مولوی بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے، کیونکہ آپ نے عہد دی ہے. آپ کے گناہ کا ہر چیز کا جو ہے ذمہ دار وہ ادارہ ہے، وہ سٹیٹ ہے، تو آپ نے ان کی ماننی ہے. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں تو جنرل نالج کو آپ نے تیار کرنا ہے، اور آپ نے ایک انٹرویو تیار کرنا ہوتا ہے. یعنی آپ کو کہا جاتا ہے پلیز انٹروڈیوس یور سیلف، تو اس میں آپ نے اپنا نام بتانا ہوتا ہے. جیسے مائی نیم از عمران، پھر آپ نے اپنے فادر کا نیم بتانا ہے. پھر آپ نے اپنے جو ہے سبلنگ بتانی ہے کہ اتنے سبلنگ ہیں، برادر سسٹر، اور ان میں سے میں ینگر ہوں، بڑا ہوں، چھوٹا ہوں، جو ہے وہ بتانا ہے. پھر آپ نے اپنا ڈسٹرکٹ مینشن کرنا ہوتا ہے کہ آپ کہاں سے ہیں، وہ بتانا ہوتا ہے ایڈریس. پھر آپ نے اپنی کوالیفیکیشن بتانی ہوتی ہے. کوالیفیکیشن بتانے کے بعد جو ہے آپ نے پھر بتانا ہوتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیا ہے. ایکسپیرینس بتانے کے بعد پھر آپ نے یہ بتانا ہوتا ہے کہ آپ اب کیا کر رہے ہیں، یعنی موجودہ اب آپ کیا چیزیں کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کے مطابق آپ نے سیکوینس میں کبھی بھی ایسے خدشے نہ ماریں کہ اردو آتی ہے تو اردو میں دیں، انگلش آتی ہے تو انگلش میں دیں. یعنی کہ میں نے پہلے یہی بات کی ہے کہ اگر آپ 16ویں سکیل پہ جا رہے ہیں تو لازمی سی بات آپ کو انگلش میں دینا چاہیے. ایک آفیسر کی جاب پہ جا رہے ہیں، اگر آپ جا ہی 7ویں سکیل پہ رہے وہاں انگلش آپ نے نہیں مارنی بلکہ آپ نے اردو بولنا ہے. تو کوشش کریں اپنی انگلش اچھی کریں. اگر نہیں ہے تو پھر اردو لازمی بولیں. ہمیشہ وہ بولیں جو آپ کو آتا ہے، غلط بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جواب ہمیشہ ٹو دا پوائنٹ دیں تاکہ اگلا بندہ مطمئن ہو. زیادہ وہاں پہ فلسفے چھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فلسفے ماریں گے تو پھر آپ کا اپنا نقصان ہوگا. اور اس کے بعد میں آپ سے کچھ بات کروں تو اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی ارینج کر کے جائیں، اٹیسٹڈ کروا کے جائیں. اب جیسے ہے، اب میرے مائنڈ میں کوئی اور سوال آ نہیں رہا. اگر چلو کوئی آپ کے مائنڈ میں ہو کہ کیا چیز کرنی چاہیے کیا نہیں کرنی چاہیے، تو وہ آپ کے پاس کمنٹ سیکشن ہے، اس میں میسج کر دیجیے گا. میں آپ لوگوں کو وہاں پہ زیادہ گائیڈ کر دوں گا جو چیز بھی آپ پوچھنا چاہیں گے. تو انشاءاللہ ہم MES کے انٹرویو کی تیاری کروا رہے ہیں. ساتھ ان سب کی مطلب یہ جرنل ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر ہم مختلف ڈپارٹمنٹ کے جو یہ ہیں، جیسے ابھی ہم فیفا ورلڈ کپ کے بارے میں ڈیٹیل پڑھیں گے. انٹرویو میں آپ سے یہی جنرل سوال پوچھ سکتا ہے کہ کون سی ٹیم جیتی، پہلا کب میچ ہوا، یہ بنا کب، اس کا ہیڈ کوارٹر کون سا ہے، کون سی ٹیم ہاری، کس نے کتنے گول کی، اس طرح کے سوال پوچھتا ہے آپ سے. تو اسی طرح ہم ریور پاکستان کے کر رہے ہیں، ایران اور امریکہ کی جنگ کو پڑھنا ہے، ہم نے فیفا ورلڈ کپ کو پڑھنا ہے. اب اس کے بعد PSL ہے، آرگنائزیشن جتنی ہیں ان سب کو ہم ایک گرینڈ، میں نے آپ کو بتایا ہوا کہ میں گرینڈ کورس کی تیاری کروا رہا ہوں، تو اسی کے اندر سے میں ابھی پاس پیپر تو کروا رہا ہوں سب کے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے اسلام آباد پولیس کے پاس پیپر بھی سٹارٹ کر دیں گے. آج ہماری ویڈیو ایک آئے گی MT ڈرائیور کے، لاسٹ ویڈیو ہے جو پاس پیپر کی ہے، کیونکہ اس کے ٹیسٹ بھی اینڈ ہونے والے ہیں آج، آئی تھنک لاسٹ ہے یا کل ہوگا. تو وہ اس کی ویڈیو کے بعد پھر ہم جو ہے اسلام آباد پولیس کی تیاری سٹارٹ کروا دیں گے اس کے پاس پیپر، کیونکہ اس کے بھی پیپر آ گئے ہیں، فزیکل اس کے ہو رہے ہیں، تو اس کی بھی تیاری کروائیں گے. فزیکل کا بھی اگر کسی نے کچھ پوچھنا ہو تو فزیکل یعنی رننگ آپ نے کیسے کلیئر کرنی ہے تو وہ بھی کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو پھر ہم فزیکل پہ بھی کر لیں گے. تو اس طرح ہم نے سب کی تیاری کروانی ہے. تو آپ سب نے جس ڈپارٹمنٹ میں انٹرویو آپ لوگ ہمارے سے کانٹیکٹ رکھیں، سبسکرائب کر لیں چینل کو، جا کے 2 ویڈیو آتی ہے آپ کو اس کا
جو ہے فائدہ ہو اس کو دیکھیں، تمام آرگنائزیشن کی ڈیٹیل آپ کو پتہ ہو، جنرل نالج کے جو بھی کویشچن آتے ہیں آپ ان کو دیکھیں۔ ہمیشہ ہم بیسک چیزوں کو جو یاد رکھا کریں، ہم بیسک چھوڑ دیتے ہیں، ہم مشکل چیزوں کی طرف بھاگ پڑتے ہیں۔ تو بیسک اپنا کلیئر کریں، بالکل ریلیکس جائیں۔ ہر چیز کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تو آپ ٹینشن لیں۔ ہمارے ہاں سب سے پہلا ڈر یہ ہوتا ہے یار ایک سیٹ ہے، پتہ نہیں میں لگوں گا نہیں لگوں گا، 2 سیٹیں ہیں، کم سیٹیں ہیں۔ جتنی سیٹیں ہیں نا، آپ کو کتنی سیٹیں چاہیے؟ آپ کو تو ایک سیٹ چاہیے نا، تو آپ نے ہمیشہ ایک سیٹ کے لیے تیار رہنا ہے کہ آپ کو ایک چاہیے، بس آپ ایسے سمجھے کہ میں سلیکٹ ہو چکا ہوں۔ اگر آپ پریشان ہو کے جائیں گے تو پھر جائیں نا، آپ کا چہرہ ہی وہاں بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کو سیٹ چاہیے یا نہیں چاہیے۔ آپ کو ایک سیٹ چاہیے، آپ محنت کر کے جائیں، وہاں پہ لیں۔ یہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں کہ جی سفارش چل رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ان کا میں سخت خلاف ہوں۔ جہاں تک میرا آئیڈیا ہے، میں نے خود دیکھا، کیونکہ میری فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے 80 to 90% لوگ جاب ہولڈر ہیں، گورنمنٹ جاب ہولڈر، اور کسی نے بھی کبھی سفارش نہیں لگوائی، سب لوگ تیاری کرتے ہیں اور ان کی جاب ہوتی ہے۔ تو میں آپ کے ساتھ کیوں جھوٹ بولوں؟ جب سفارش ہے سفارش میں کہتا ہوں ہے، تو 20% میں بھی مانتا ہوں سفارش ہوتی ہے، لیکن 80% تو سفارش نہیں ہے نا۔ آپ کیا ان 80% میں نہیں آتے؟ آپ کو تو ایک سیٹ چاہیے، آپ تو 1% ہو، تو آپ کوشش کرو آپ اپنی سیٹ لو۔ تو بہت سی اگزامپل میرے پاس ہیں جو ایسے، نہ کوئی ان کی خاص پرسنالٹی، نہ کوئی، صرف یہ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے دن رات محنت کی ہے، ان کے پاس نالج تھا، رکے نہیں ہیں، ڈٹے رہے ہیں، لگے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی ہے۔ تو آپ بھی محنت کریں، لگے رہیں، ہمارے ساتھ کنٹیکٹ میں رہیں، جس چیز میں مسئلہ ہو ہم حاضر ہیں۔ کوئی سوال ہو، کوئی چیز ہو، آپ لوگ کمنٹ میں پوچھیں۔ میرا واٹس ایپ نمبر بھی آپ کو میں نے دیا ہوا ہے، وہاں سے واٹس ایپ پہ مجھے میسج کر لیں۔ ہاں، آپ کوشش کیا کریں کہ بار بار میسج کال کر کے تنگ نہ کیا کریں، کیونکہ آپ کے سامنے ہزاروں لوگوں کی کالیں آتی ہیں، تو پھر کس کی کال اٹھائیں؟ تو اس لیے تھوڑا میں کال سے اوائڈ کرتا ہوں۔ آپ واٹس ایپ پہ جو بھی چیز پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کو کامیاب کرے۔ میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں۔ محنت کریں، لگے رہیں، ہاریں نہ، نیگیٹو لوگوں میں نہ بیٹھیں۔ بس جو کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، آپ نے کہنا ہے میں کر کے دکھاؤں گا، اور آپ کر بھی سکتے ہیں۔ امپوسیبل کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز پوسیبل ہے۔ دنیا کی کوئی بھی چیز امپوسیبل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اب تک اتنا ہی، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔